اور اب جو میں تحقیقی بات کہنے جا رہا ہوں، اس بات کو سن کر آپ کی عقل حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے گی اور آپ کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ، اللہ اکبر کے الفاظ نکلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائن افسج کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا ہے، تو اس وقت یہ لوہا پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سال پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے تھے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن کریم میں بیان فرمائی، حالانکہ 1400 سال پہلے اس بات کا وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ عرب کے صحراؤں میں تو لوہے کا استعمال صرف تلوار اور ڈھال کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن کریم کی 57 نمبر سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے، اور اسی سورت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ قرآن حکیم میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ عرب کا سچا کلام ہے جو اس آخری پیغمبر پر نازل ہوا جو امی تھے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اب حیران کرنے والی بات یہ کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور سورہ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورہ حدید عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور لوہا بھی اسی طرح زمین کے درمیان میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی، جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ اور اب جو میں تحقیقی بات کہنے جا رہا ہوں، اس بات کو سن کر آپ کی عقل حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے گی اور آپ کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ، اللہ اکبر کے الفاظ نکلیں گے۔ عربی زبان کے 28 حروف ہے اور ہر حرف سے کوئی عدد منسوب ہے۔ ان حروف کو مختلف ترتیب سے لکھا جاتا ہے اور اس ترتیب کو ابجد ترتیب کہا جاتا ہے۔ اس وقت ابجد کا نقشہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس نقشے اور ترتیب کے مطابق الف کے لیے 1، با کے لیے 2، جیم کے لیے 3 اور دال کے لیے 4 کا عدد استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الحدید میں الف، لام، ہا، دال، یا، دال کے الفاظ ہیں، اور اس کی ابجد ترتیب کے حساب سے تعداد 57 بنتی ہے، اور سورہ حدید کا نمبر بھی 57 ہے۔ اب آتے ہیں لفظ حدید کی طرف۔ حرف حدید میں 4 الفاظ ہیں، ہا، دال، یا، دال، اور اس کا ابجد نمبر 26 بنتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اب یہ 26 نمبر کیا چیز ہے؟ تو میرے دوستو، یہ لوہے کا ایٹومک نمبر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حدید میں رکوع کی تعداد 4 ہے، جبکہ لوہے کے ایسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہے۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ یعنی انر کور میں پایا جاتا ہے۔ انر کور 80% لوہے اور 20% نکل پر مشتمل ہے۔ زمین کی اس تہہ یعنی انر کور کی پیمائش 2475 کلومیٹر ہے، جبکہ سورہ حدید میں حروف کی تعداد بھی 2475 بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ حدید قرآن مجید کی 57 نمبر سورت ہے، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق انر کور کا درجہ حرارت بھی 5700 کیلون ہے، جبکہ آئرن کے ایک ایسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے اس غلیظ اور ذلیل دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان ذلت اور پستی کے شکار اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور دین اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔